تم یا آپ، ٹھیک ہے، کسی کو اگر کہنا ہے آپ نے تم یا آپ ہیرو ہو یا تم ہیرو ہو، تو اس کو عربی میں بولیں گے انت بطل یا انتا بطل. بطل بولتے ہیں ہیرو کو، انت یا انتا، ٹھیک ہے، تم یا آپ، انت یا انتا، ٹھیک ہے. اس کو تم پہ یا آپ پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. بطل معنی ہوتا ہے ہیرو، عربی میں بولتے ہیں بطل، انت بطل، ٹھیک ہے، یا انتا بطل. آپ ہیرو ہو یا تم ہیرو ہو. آپ ہیروئن ہو یا آپ ہیروئن ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ نے اس کو بولنا ہے تو اس کو بولیں گے عربی میں انتی بطلہ، انتی بطلہ، ٹھیک ہے. فیمیل کے لیے اگر ہم نہ کہنا ہے فیمیل، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے انتی. ہیروئن ہے تو اس کو بولیں گے بطلہ. ہیرو ہے تو اس کو بولتے ہیں بطلہ، بطل، ٹھیک ہے. اگر ہیروئن ہے تو اس کو بولیں گے بطلہ، انتی بطلہ. آپ ہیروئن ہیں یا تم ہیروئن ہو یا آپ ہیروئن ہیں، ٹھیک. یاد رکھنا اور یاد کرو، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں یتذکر. یاد رکھنا یا یاد کرو، صحیح ہے. اگر کسی سے کہنا ہے آپ نے یا کسی کو بولنا ہے یاد کرنا یا یاد رکھنا یا یاد کرو، ٹھیک ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے یتذکر. یتذکر یاد رکھنا، یاد کرو یا یاد کرو، ٹھیک ہے. اس کو عربی میں اس طرح سے بولیں گے. میں آپ لوگوں کو آگے لیے اس میں تو کچھ واقعہ لے کے آیا ہوں، تو اس کو انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کس طرح سے اس کو آپ یوز کریں گے. مجھے یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا، تو اس کو عربی میں بولیں گے تذکرنی. تذکرنی مجھے یاد کرنا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی سے کہنا ہے کہ بھئی آپ مجھے دعا میں یاد رکھنا، کہتے ہیں نا اکثر لوگ کہ بھئی مجھے یاد رکھنا آپ لوگ، یا دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا، صحیح ہے نا. تو ہم نے لکھا مجھے یاد رکھنا، تو تذکرنی یعنی مجھے یاد رکھنا، صحیح ہے. اپنے آپ کو آپ کہیں گے تذکرنی، مجھے یاد رکھنا، صحیح ہے. مجھے یاد کرانا ہے. اگر کسی سے آپ نے بولنا ہے یا کسی سے کہنا ہے کہ بھئی جو کوئی چیز اگر آپ کو بھول گئے ہو، یا اس کو کہنا ہو کہ بھئی مجھے کل یہ وہ چیز کو یاد دلانا ہے، یا فلانا نام اس چیز کا نام یاد دلانا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کو کہنا ہے مجھے یاد کرانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ بولیں گے ذکرنی. مجھے یاد کرانا، ذکرنی، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی سامنے والوں کو کہنا ہے یا کسی سے پوچھنا ہے کہ فلانا چیز کو مجھے کل یاد دلانا یا یاد کرانا، صحیح ہے نا، ذکرنی، تو اس کو اپنا آپ کے لیے بول لیں گے ذکرنی، صحیح ہے. مجھے کل یاد دلانا. اگر آپ نے اس کو کہنا ہے عربی میں تو اس کو بولیں گے ذکرنی بکرا. ذکرنی بکرا یعنی مجھے یہ کل یاد دلانا. اگر کسی سے کہنا ہو یا کسی سے بولنا ہے آپ نے کہ بھئی کسی چیز کے بارے میں کہ بھئی مجھے کل فون کی یاد دلانا، یا کہ مجھے کہیں کل جانا ہے اس کا یاد دلانا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کہیں گے ذکرنی بکرا، مجھے یاد دلانا یا مجھے کل یاد دلانا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کہنا مجھے یاد دلانا تو ذکرنی، اگر کہنا کہ کل مجھے یاد دلانا ہے تو بکرا، ٹھیک ہے. جب آپ کہیں گے ذکرنی ہوتا ہے مجھے یاد دلانا، ٹھیک ہے، بکرا مطلب کل. مجھے پرسوں یاد دلانا. اگر آپ نے اس کو کہنا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ابھی پیچھے کہا کہ کل کو، اب ہم نے کہیں گے پرسوں یعنی کہ ایک دن بعد، ٹھیک ہے. مجھے پرسوں یاد دلانا، تو اس کو عربی میں کہیں گے ذکرنی بعد بکرا. ذکرنی بعد بکرا، مجھے پرسوں یاد دلانا، صحیح ہے. یا کسی سے کہنا ہو کہ بھئی ایک دن کے بعد مجھے کل تو میں نے یاد ہے یا پرسوں مجھے یاد دلانا، تو اب اس کو کہیں گے ذکرنی بعد بکرا. میں نے اپنی سیلری وصول کر لی. اگر کسی سے کہنا ہے یا کسی سے بولنا ہو کہ بھئی مجھے جو سیلری نہیں ملی ہے، مجھے سیلری مل چکی ہے، اس کا الگ سینٹینس ہے. ہم نے اس پہ کہا وصول کرنا، ٹھیک ہے. میں نے اپنی سیلری وصول کر لی، تو آپ اس کو بولیں گے عربی میں انا استلمت راتبی. انا استلمت راتبی، میں نے اپنی سیلری وصول کر لی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے کسی سے بولنا ہے یا کسی سے کہنا ہے کہ جو مجھے کل سیلری مجھے ملنی تھی وہ سیلری میں نے وصول کر لی ہے، ٹھیک ہے. تو انا مطلب میں یا میں نے، ٹھیک ہے. استلمت یعنی وصول کرنا یا استعمال، جیسے میں نے لے لی، ٹھیک ہے نا، وصول کر لی یا لے لی، ٹھیک ہے، اس طرح استلمت بولتے ہیں وصول کرنا. راتب یعنی میری سیلری،
ٹھیک ہے، راتبی یا راتب، استلم راتب یا راتبی، ٹھیک ہے، میں نے اپنی سیلری وصول کر لی ہے. میں نے ان کے حوالے کر دیا. اگر اس کو کہنا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے انا سلمت. انا سلمت، میں نے ان کے حوالے کر دیا. اگر کسی سے کہنا ہے یا کسی سے بولنا ہے کہ بھئی میں نے کوئی چیز کسی کو دی ہے، کہ بھئی میں نے وہ چیز فلانا چیز اس کو دے دی یا اس کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے، تو اس کو بولیں گے انا سلمت. خالی اتنا کہیں گے انا سلمت، میں نے ان کے حوالے کر دیا ہے یا کر دیا، ٹھیک ہے. میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے. میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے، تو اس کو آپ عربی میں بولیں گے انا سلمت السیارہ. انا سلمت السیارہ، میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے. کسی بھی چیز کو کہنا یا کسی بھی حوالے سے کہنا ہو، ٹھیک ہے، میں نے یہاں فار ایگزامپل گاڑی کا رکھا ہے کہ گاڑی کر کے آپ نے کہنا کہ میں نے گاڑی اس کے حوالے کر دی ہے یا اس کو دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں نے اس کو سونپ دی ہے. اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ایک گاڑی ہے، میں نے اس کو سونپ دیا، گاڑی کی چابی میں نے اس کے حوالے کر دی ہے، اس طرح سے. تو میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی یا کر دی ہے. تو اب اس کو عربی میں کہیں گے خالی، یا خالی اتنا بھی کہتے ہیں سلمت السیارہ، ٹھیک ہے، سلمت السیارہ، میں نے ان کے حوالے کر دی یا اس کے حوالے کر دی، ٹھیک ہے. یا انا سلمت السیارہ، میں نے گاڑی ان کے حوالے کر دی ہے، ٹھیک ہے. انا بھی لگا دو پہ شروع میں لگا بھی سکتے ہیں، یا خالی اتنا بھی کہہ دیں گے سلمت السیارہ، ٹھیک ہے. پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، وہ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نے پاسپورٹ آفس میں دے دیا یا پھر کسی بھی انسان کو، ٹھیک ہے نا، میں نے ان کے حوالے کر دیا. تو آپ اس کو کہیں گے تسلم جواز السفر. تسلم جواز السفر، پاسپورٹ میں نے یا پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے، پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. تو اس کو کہیں گے تسلم جواز السفر. تسلم ہوتا ہے حوالے کرنا یا دینا، ٹھیک ہے. جواز السفر پاسپورٹ، پاسپورٹ کو بولتے ہیں جواز السفر، ٹھیک ہے. میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، ٹھیک ہے. پیچھے کہا تھا کہ پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. اگر آپ نے کہنا کہ میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا، تو آپ اس کو کہیں گے عربی میں انا سلمت جواز السفر. انا سلمت جواز السفر، ٹھیک ہے، میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. یہاں انا لگ گیا، وہاں پہ انا نہیں تھا، ٹھیک ہے. پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا تو اس میں بولے تسلم یا سلم، ٹھیک ہے. جواز السفر، یہاں ہے انا، میں نے پاسپورٹ ان کا حوالہ کر دیا، تو اس کو آپ لیتے ہیں انا سلم جواز السفر، میں نے پاسپورٹ ان کے حوالے کر دیا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگر ویڈیو پسند ہو تو لائک کرنا، شیئر کرنا اپنے یار دوستوں میں، اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پر کر دیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو ڈالے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے. اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ ویڈیو کیسی لگی. اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا کوئی سجھاؤ ہے، آپ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں اس کا جواب انشاءاللہ دینے کی کوشش